اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 4 کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے روٹ انالیسس کر لیتے ہیں۔ فرسٹ ورڈ ہے ثم کے روٹ ورڈز ہیں سا، میم، میم۔ معنی ہوتا ہے پھر یا اس کے بعد۔ عام طور پر یہ حرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے ارجع، را، جیم، عین روٹ ورڈز ہیں۔ رجوع کرنا، واپس جانا، پلٹ جانا۔ البصر، با، صاد، را کا معنی ہوتا ہے نظر، دیکھنا۔ اسی سے اردو زبان میں بصارت لفظ بولا جاتا ہے۔ آگے ہے کرتین، کرتن کا تثنیہ ہے کرتین، جیسے ہم اردو میں واحد جمع استعمال کرتے ہیں، انگلش میں سنگولر پلورل ہوتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں واحد جمع کے ساتھ ساتھ ایک اضافی صیغہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے تثنیہ کا۔ تو واحد، تثنیہ اور پھر جمع، یعنی دو کی گنتی کے لیے الگ سے عربی زبان میں کوئی ورڈ بولا جاتا ہے۔ تو ثانیہ یا تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو، دوبارہ، دوسری چیز۔ تو کرتینی دو بار، اور جہاں پہ معنی ہوگا بار بار۔ کرتینی کے روٹ ورڈز ہیں کاف، را، را۔ اردو زبان میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جیسے تکرار کرنا، یعنی بار بار کسی چیز کو بولنا، تکرار ہونا کسی چیز کی۔ اسی طرح جب کوئی شاعر کی شاعری ہمیں پسند آئے تو ہم کہتے ہیں مکرر، یعنی پھر سے ذرا اس کو دہرائیں، دوبارہ اس کو پڑھیں۔ تو یہی ورڈز ہیں، یہی روٹ ورڈز ہیں جو تکرار یا مکرر کے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم اردو کی گنتی میں کروڑ کا لفظ بولتے ہیں، تو کروڑ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک گنتی میں تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کروڑ۔ لیکن اس کے بارے میں بھی جو ماہر لسان ہیں ان میں سے کسی کی یہ رائے ہے کہ شاید اس کے بھی روٹ ورڈز یہی ہیں کاف، را، را۔ چونکہ کروڑ منی زیادہ ہے تو اس کو بار بار گنا جاتا ہے، بار بار گنا جاتا ہے، اس لیے اس کو کروڑ کہا جاتا ہے۔ اور وہ پھر پہلے وہ کروڑ ہی تھا لفظ، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے وہ کروڑ بن گیا۔ لیکن کچھ ماہر لسانیات ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے روٹ ورڈز ہندی اوریجن میں ہیں، عربک نہیں ہیں۔ بہرحال یاد رکھنے کے لیے کہ عربی زبان میں جتنے بھی قرآن مجید میں اسپیشلی سورۃ الملک میں جو ہم ورڈز پڑھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی صرف شے بدل رہی ہوتی ہے۔ آگے ینقلبو روٹ ورڈز ہیں قاف، لام، با۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ جانا، بدل جانا، اپنی پہلی حالت سے کسی اور حالت میں منتقل ہو جانا۔ اسی لیے دل کو بھی عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ آج دل کو جو چیزیں پسند ہیں ہو سکتا ہے کہ کل وہی چیزیں اس کو ناپسند ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یا ربی ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے لیے ثابت قدم رکھنا۔ اسی سے اردو زبان میں انقلاب کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی بدلاؤ۔ اس کے بعد ہے الیکا۔ الیکا اصل میں 2 ورڈز ہیں، الا اور کاف، کا۔ الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا ضمیر ہے تو تیری طرف، تمہاری جانب، تم تک۔ البصر دوبارہ وہی لفظ ہے نگاہ۔ خاسئن، خا، سین، حمزہ، اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، جس چیز کی انسان کو چاہو اس سے اس کو دور کر دینا، زمین کی طرف جھک جانا، دب جانا، حقارت کے ساتھ پلٹ جانا، یہ سارے معنی خاسئن میں پائے جاتے ہیں۔ وہوا اور وہ، واؤ حرف عطف، ہوا ضمیر، حسیر روٹ ورڈز ہیں حا، سین، را۔ حسرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تھکا ہوا ہونا، مایوس ہو جانا، پریشان ہو جانا، نادم ہونا، یہ سارے معنی حسیر میں پائے جاتے ہیں۔ اردو زبان میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے حسرت۔ حسرت کیا ہوتی ہے کہ جب
انسان اپنی پوری کوشش کر سکے کسی چیز کو حاصل کرنے کی، لیکن وہ اس کو حاصل نہ کر سکے، مایوس ہو جائے، ناکام ہو جائے، تو پھر وہی خواہش اس کی حسرت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ حسیر اسی معنی میں ہے، یعنی مایوس یا نہایت تھک کے آپ کی نگاہ واپس آ جائے گی۔ چلیں پھر سے آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اصل میں جو پچھلی آیت میں دعویٰ کیا تھا اسی کو ہی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دہرایا ہے، اور اس میں ایک تو تاکید پیدا ہو گئی ہے دہرانے سے، اور دوسرا پھر اس آیت میں ایک بہت ہی پرزور اسلوب اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اور چیلنج دیا کہ ہر طرح سے دیکھو، بار بار دیکھو، ہر پہلو اور ہر زاویے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی خلل یا کمی، کوئی نقص، کوئی شگاف، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن کچھ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہو، اور بار بار دیکھو۔ تو یہ چیلنج صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے کمی نکال کر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ خود ایک تو چیلنج کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کو کوئی کمی نظر آئے، بلکہ اس کی نگاہ اس کی طرف پلٹ آئے گی ذلیل ہو کر، اور وہ تھکی ماندی ہوگی، یعنی ذلیل ہو جائے گی اور تھک جائے گی، ناکام ہو جائے گی غلطی تلاش کرنے میں، کمی تلاش کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، لیکن اس کو کوئی کمی نہیں ملے گی۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھو اور کوئی کمی نکال کر لاؤ، یا بار بار اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھو اور اس میں کوئی کمی دیکھو، تو اس کا کیا مقصد ہے یہ کہنے کا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اے عقل کے اندھو، کائنات کی خوبصورتی اور کاملیت کو دیکھ کر تم حیران ہوتے رہتے ہو کہ یہ کیسے بن گئی، لیکن اس کو دیکھ کر حیران ہونے کی بجائے تمہیں کرنا کیا چاہیے کہ اس کے خالق کو پہچانو اور اس کی عظمت کے سامنے اپنا سر خم کر دو۔ تو یہ جو ساری دنیا ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے خالق تک آپ کی رسائی ہو جائے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کر سکیں کہ ہاں کوئی ذات ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے اتنی کاملیت کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ، یہ ایسے ہی بغیر منصوبہ بندی کے خود سے نہیں پیدا ہو سکتی، اور اتنی پیاری چیزوں کا بنانے والا پھر خالق کیسا ہوگا؟ تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ بار بار اس صورت میں دے رہے ہیں، غور و فکر کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔